الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. صدق الله العظيم. نہایت قابل احترام محترم معظم صدر محترم معزز علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلباء، دارالعلوم عام نور کی یہ انعامی نشست ہے اور اسی مبارک مقدس اور پررونق محفل میں شرکت کرنے اور اس کے نورانی اور روحانی منظر سے اپنے قلب و روح کو منور اور مجلہ کرنے کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے اور ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہیں. الحمدللہ یہ کام ہوا. حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب زیدہ مجدہو نے جو 4 سالہ کارکردگی ہمارے سامنے رکھی ہے وہ چشم کشا ہے اور سبق آموز ہے. آدمی جب کام کا ارادہ کرتا ہے اور اہل اللہ اور بزرگان دین کی دعائیں اور توجہات شامل حال ہوتی ہے تو قطرے کو دریا کر کے دکھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. مبارکباد دیتا ہوں رفیق محترم حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پر رونق محفل اور یہ عظیم الشان کارنامہ اپنے فضل سے ان کے ہاتھوں انجام دلایا. کام تو اللہ پاک کرتے ہیں لیکن جس بندے کے ہاتھ سے کراتے ہیں وہ بندہ بھی مقبول و معتبر اور قابل احترام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے اور مرشدی حضرت سعید الملت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا اسد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں یہ قافلے انوار و برکات آگے بڑھتا رہے اور وقت آگے بڑھے. طلباء نے کچھ تقریری مظاہرہ کیا. ہر مدرسے کے قیام کا واحد مقصد ہے. جتنے مدارس دینیہ قائم کیے جاتے ہیں اور مدارس دارالعلوم دیوبند اس کی اصل ہے اور اسی کے بعد یہ سلسلہ پورے ملک میں چلا اور پورے برد صغیر کے اندر ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ قرار پایا کہ جس کی بدولت بڑے بڑے اسلامی ممالک کے اندر وہ کام نہیں ہو سکے. مسلم حکمرانوں اور دولت اور خزانوں کے باوجود جو ہندوستان کے اندر تحریک مدارس کے ذریعے سے انجام پائے ہیں اور اس کی برکات پورے بر صغیر پر روز روشن کی طرح عیاں ہے. ان مدارس کے قائم کرنے کے 2 مقاصد بنیادی طور پر ہیں. ایک دعوت اسلام، دوسرے دفاع اسلام. دعوت اور دفاع کے مقصد کو جامع عنوان کہا جا سکتا ہے اور سب کچھ اس کے تحت میں ہے. اصل مقصود مدارس دینیہ کا اللہ کے آخری دین اور سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار و قربانی کا نشان مذہب اسلام، اس مذہب اسلام کی دعوت اور اس کا دفاع ہے۔ حفاظت و اشاعت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام اللہ کا آخری دین ہے۔ اب چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، اور جب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے تو کوئی نیا دین بھی نہیں آنے والا ہے۔ یہی ایک دین ہے جو مسلمانوں نے دنیا کی انسانیت کے لیے تحفظ الامان ہے، پناہ گاہ ہے، ذریعہ نجات ہے، وسیلہ مغفرت ہے، سب کچھ یہی دین ہے۔ اسی سے دنیا کی عزت قائم ہے اور اسی سے آخرت کی فوز و فلاح وابستہ ہے۔ اس لیے دین اسلام کا محفوظ ہونا انسانیت کے واسطے نہایت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ اور یہ سلسلہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے لے کر کے اب تک مسلسل جاری ہے، اور بر صغیر کے اندر بالخصوص اس کا اہم کردار مدارس دینیہ اسلامیہ ہے۔ یہاں پر کتاب و سنت جو چھوڑ کر حضور علیہ السلام اس دنیا سے گئے تھے، حجۃ الوداع میں جبل رحمت کے دامن میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، چمٹے رہو گے، لگے رہو گے تو کبھی بہکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ لوگ بھٹکتے ہیں تو انبیاء آ کے سنبھالتے ہیں۔ اب جب کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو میں نہ بھٹکنے کا سامان کر کے جا رہا ہوں۔ جو ہدایت نامہ اللہ نے مجھے کتاب و سنت کے نام سے دیا ہے اور خود میں نے بھی اس سے ہدایت پائی ہے اور 1.25 لاکھ مسلمانوں کو ہادی بنایا ہے، وہی تمہارے لیے بھی چھوڑ کے جا رہا۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ حیات، یا وہ علم جو کتاب اللہ سے ہٹ کر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہی پوری کی پوری ہمارے لیے چھوڑ کر حضور علیہ السلام گئے۔ اور جب حضرت علیہ السلام چلے گئے تو ساری انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا ہادی، مرشد، رہنما قرار پایا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اس کے حاملین ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ نے ہر دور میں اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اہل رسالت میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، فقہا کے دور میں، محدثین کے دور میں، اور اس کے بعد ہر زمانے کے اندر زمانے کے تقاضوں، زمانے کے حالات، زمانے کی سہولتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین اسلام کے تحفظ و اشاعت کا سلسلہ برابر جاری رہا، تاہم کہ ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کا اختتام ہوا اور اس کا چراغ گل ہوا، اور اللہ کی حکمت و مصلحت سے 600 برس تک کر و فر کے ساتھ بلا شرکت غیر تنہا پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والی مسلم بادشاہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آخری تاجدار گرفتار کر کے رنگون کی قید میں مقید کر دیا گیا، تب اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سر سے تحفظ کا سایہ اٹھ گیا، اسلام بھی معرض خطر میں پڑ گیا اور مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں رہی۔ انگریزوں نے دھوکہ دے کر دھیرے دھیرے اپنا اقتدار مضبوط کر لیا اور لال قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنا پرچم لہرا دیا۔ برٹش گورنمنٹ ملکہ وکٹوریہ کا اقتدار ہندوستان کو سمیٹ لیا اور ضم کر لیا۔ اس کے بعد یہ بہت اہم مسئلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، کیونکہ ایک عیسائی قوت نے غلبہ حاصل کیا تھا جو متعصب طاقت تھی، جو خصوصاً مسلمانوں کو ان کے دین پر دیکھنا نہیں چاہتی ہے،
جو مسلمانوں سے کسی قیمت پر راضی نہیں ہو سکتی تھی. قرآن نے کہا تھا ان کے بارے میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. یہ حاسد قوم مسلمانوں پر غالب آئی تھی. یہ حاسد قوم نے مسلم کنٹری کا خاتمہ کر کے اقتدار کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین نہیں اختیار کرو گے وہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں, وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے تھیں اور ان سے کوئی توقع نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ پنپنے پھلنے بڑھنے کا موقع دیں گے. اس وقت اللہ کے نیک بندوں کے قلوب گرمائے, انہوں نے رجوع الی اللہ کیا, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, روئے. 9 برس تک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ آنسو جن لوگوں نے بہائے ہیں ان آنسوؤں کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور دیوبند میں دارالعلوم قائم ہونے کا ذکر ہے. تو کتنا اللہ کے بندوں نے اللہ سے لو لگایا, کتنا رویا گڑ گڑایا, اللہ سے مانگا اس امت کی حفاظت کر لیجئے. جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منایا تھا کہ اللہ پاک آج شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک لن تعبد علی الارض ابدا. آج شکست ہو گئی تو حالات تو یہ بتا رہے ہیں, باقی آپ کا منصوبہ آپ جانتے ہیں, لیکن ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں, ہماری دور رسی دور اندیشی یہ بتا رہے ہیں. یہی ان اللہ والوں کو ہندوستان میں ان کی دور اندیشی اور دور رسی اور ان کی حالات فہمی انہیں بتا رہی تھی کہ حالات اچھے نہیں ہیں ملک میں مسلمانوں کے واسطے. جان مال کا تحفظ اس کو چھوڑو, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسئلہ دین ایمان کے تحفظ کا, اس کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے ان کے قلوب کے اندر الہام فرمایا اور اپنی طرف سے یہ تدبیر اور یہ رہنمائی فرمائی, اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے, نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, تو اللہ کے نیک بندوں کے قلوب میں اللہ کی طرف سے جو بات ڈالی جاتی ہے وہ امت مسلمہ کے تحفظ کا سامان بنتی ہے. چنانچہ یہ مدرسہ قائم کیا گیا. اس مدرسے کے بعد یک بعد دیگر مدرسے قائم ہوتے چلے گئے. شیخ الہند نے فرمایا کہ استاذ کا منشا صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا, یعنی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا منشا ایک ایسے ادارے, ایک ایسے گھر, ایک ایسا مکان, ایک ایسا مدرسہ قائم کرنا جس کے اندر پڑھنا پڑھانا ہو اور نالج اور معلومات حاصل کرنا اس کا مقصد ہو. استاذ کا یہ مقصد نہیں تھا, استاذ کا منشا یہ تھا کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا تحفظ کیسے ہو اور اس ملک میں اسلام کی حفاظت کیسے کی جائے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ضامن ہے ہماری تحفظ کی, ہمارے نجات کی. اگر وہ محفوظ نہیں تو کون محفوظ رہے گا اور دین کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ اس کے لیے قائم کیا. اس دیش میں, اس ملک میں, بھارت کی سرزمین میں جو نبیوں کی سرزمین ہے, جہاں سب سے پہلا نبی بھیجا گیا, جہاں سے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی, جہاں سے سب سے پہلا شخص احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے گیا, جہاں مقدس نبیوں کی قبریں ہیں, اس مقدس سرزمین پر اسلام کا کیا ہوگا, یہ سوال تھا. اور اس سوال کا جواب مدارس دینیہ کا قیام. الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ گزشتہ 2 صدیوں کے اندر ہندوستان کے اندر ہر ممکن کوشش کر لی گئی اسلام کو مٹانے کی, پر مٹایا نہیں جا سکا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز میں, بلکہ سب سے مقدس ملک, جس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے گھر ہیں, جہاں اللہ کا نبی آرام فرماتا ہے, جہاں 24 گھنٹے اللہ کی تجلی اترتی ہے, ایسے شہر جس ملک کے اندر ہیں, اس ملک میں بھی اسلام غیر محفوظ ہو چکا ہے, اور ہندوستان میں اب تک اسلام کی آن بان پر کوئی اثر نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان اللہ کے نیک بندوں اور ان نیک بندوں کے وارثین
اور ان کے جانشینوں کی محنتوں کے نتیجے میں اپنے فضل سے یہ ماحول ہندوستان میں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ابھی بہت خطرے ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک اسلام مضبوط ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں ہندوستان کے اندر، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے کوئی ایسا کرتب اور ایسی قدرت اور ایسا کرشمہ دکھائے گا کہ اگر یہ کام ہوتے رہیں گے تو اللہ رب العزت دشمن کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دے، بشرطے کہ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جہاں مملکت اپنے کروڑوں کے بجٹ، کروڑوں کا فنڈ منظور کرتی ہے اسلام کے واسطے، مسجدوں کے واسطے، مدرسوں کے واسطے، لیکن وہ نتائج و اثرات و ثمرات نہیں ہے جو ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر ایک ایک مسلمان سے مدد مانگ کر، ایک ایک مسلمان کی اپنی کمائی لگوا کر کیے جانے والے اس کام کی برکتیں ہمارے سامنے۔ ہندوستان میں مدارس دینیہ کسی سرکاری سرپرستی پر نہیں چلے، چلانا چاہا تو بھی قبول نہیں کیا۔ اویس زمانہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دعا کرا کر وی پی سنگھ اقتدار میں آیا تھا۔ جب وہ اقتدار میں آنے میں کامیاب ہو گیا تو حضرت سے ملاقات کے لیے پہنچا، شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں اس نے اپنی طرف سے مدرسے کے لیے 1,00,000 روپے کا تعاون پیش کیا۔ حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے یہ سوال فرمایا کہ یہ تمہارے جیب کا پیسہ ہے، تمہاری ذاتی کمائی ہے یا سرکاری ہے؟ میں نے کہا یہ سرکاری پیسہ ہے، ہم نہیں قبول کریں گے، سرکاری مدد ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا ہندوستان کی سرکار کی نہیں، اگر سعودی سرکار بھی ہماری مدد کرے تو ہم سرکاری مدد قبول نہیں کریں، شخصی تعاون قبول کریں گے۔ تم اپنے جیب سے 10 روپے دے کے جاؤ، سر آنکھوں پہ قبول کر لیں گے، لیکن سرکار سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب یہ ادارے سرکار کی سرپرستی میں چلے جائیں گے تو پھر ان اداروں کا جو فیض ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا فیض باقی بھی نہیں۔ اس لیے ام المدارس کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ہشتگانہ مرتب فرمائے دارالعلوم دیوبند کو چلانے کے لیے، اس میں ایک نمبر، پہلا نمبر تو یہ لکھا کہ بہی خواہان مدرسہ کو چاہیے کہ تکثیر چندہ کی فکر کریں، اور ایک نمبر اس کے اندر یہ لکھا کہ یہ ادارہ عوام کے چندوں سے چلے، کسی رئیس محکم القول، کسی امیر محکم القول اور کسی سرکار کی سرپرستی پر نہ چلایا جائے، اگر چلا جائے گا تو اس کی روح نکل جائے گی اور اس کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اور اسی نہج کے اوپر انہیں اس اصول ہشتگانہ میں پر مدارس پورے ہندوستان میں پھیل گئے، حکومتیں حیران ہیں، ہزار مدارس ہندوستان میں جن کے بجٹ کو اکٹھا کیا جائے تو کروڑوں سے متجاوز ہو جاتا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے سالانہ، اور یہ پیسہ کیسے کون خرچ کر رہا ہے؟ حیران ہیں حکومتیں کہ یہ مدرسے چل کیسے رہیں، یہ مسجدیں چل کیسی رہیں۔ بہت سے مذاہب کے ماننے والے مختلف عنوانوں سے فنڈ اٹھا کر اپنے خرچے نکال رہے ہیں، لیکن دینی مدارس اور مساجد کو دیا بھی جا رہا ہے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ سرکاروں کا فرض نہیں، یہ مومن کا فرض ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کر لینے دو، ہماری شامت اسی میں محفوظ ہے، ہماری خیریت اسی کے اندر ہے کہ ہم ہی اس کام کو کر لیں، اسی پر اللہ ہمیں بچائے گا، ورنہ ایسا پکڑے گا کہ پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے امت کہتی ہے آپ نہیں چاہیے، آپ نہیں چاہیے، بس ہم خود یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میرا فرض ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہوں، اور کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔
علماء محنت کر رہے ہیں تو اپنی حفاظت ایمان کے لیے کر رہے ہیں، عمرا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کا کسی پہ احسان ہے۔ سب لوگ اپنی غرض سے یہ کام کر رہے ہیں، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے گا اور ہمارے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اس لیے اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کا نظام تعلیم و تربیت زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلا جاتا ہے اور بدلا جاتا رہنا چاہیے۔ جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے ماڈرن ایجوکیشن کے اندر کہ ہر 30 برس کے بعد اس میں نظر ثانی کی جاتی ہے، اور ہر 30 برس کے بعد اس کو ایک نئے زمانے کے حالات کے مطابق اس کو اس سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، سہل بنایا جاتا ہے، مفید بنایا جاتا ہے، مؤثر کیا جاتا ہے۔ ہر 30 برس کے بعد ہندوستان میں بھی 30 برس کے بعد آزاد حکومت میں آزاد ہندوستانی حکومت کے 30 سال کے بعد تبدیلی لائی گئی تھی، پھر 30 سال کے بعد لائی گئی تھی، اب 30 سال کے بعد بی جے پی نے لائی ہے، جو نظام تعلیم کو نہیں بدلا گیا بلکہ نفسیات تعلیم ہی بدلتے رہے، اور جس نے ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستانی اقوام کے لیے، اور چاہے دوسری قومیں مانے نہ مانے، موحد امت کے لیے بہت بڑا خطرہ شرک و بت پرستی کا قائم کر دیا ہے اور کھڑا کر دیا ہے۔ آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ نافذ ہو جانے کے باوجود ابھی تک عمل شروع نہیں ہوا ہے۔ 2020 میں قائم کی جانے والی نئی تعلیمی پالیسی جو بی جے پی نے اپنے دوسری میعاد کے اندر براہ راست وزیر اعظم کی نگرانی میں آر ایس ایس کے ماہرین تعلیم کے ذریعے سے جو نظام مرتب کرایا ہے، اور جسے پارلیمنٹ میں منظوری مل گئی، اور جسے راجیہ سبھا میں منظوری مل گئی، اور جسے منسٹری آف ایجوکیشن نے منظوری دے دی، اور جسے کابینٹ کمیٹی نے 22 دسمبر 2022 کو پورے ہندوستان کے بچوں کے لیے قابل عمل قرار دے دیا، اور وہ نافذ ہونے والا ہے۔ کئی ریاستوں میں شروع ہو چکا ہے نظام۔ مہاراشٹر میں میں گیا ابھی کچھ دن پہلے، وہاں کچھ مدارس چلانے والے اور کچھ اسکول میں پڑھانے والے بھی ہیں، ان حضرات نے بتایا کہ باقاعدہ دوپہر کے وقفے میں تمام اسکول کے بچوں سے سرسوتی وندنا کرایا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ سرسوتی وہ علم کی دیوی ہے، اگر تم اس کو خوش نہیں کرو گے تو علم کیسے دیا؟ اس لیے سب بچے بلا لحاظ مذہب و ملت یہ انجام دے رہے ہیں، اور اسے کلچر کہا جا رہا ہے، اسے مذہب اور عقیدہ نہیں کہا جا رہا۔ گزشتہ ہفتے وہاں پر شیوا جی کی جینتی منائی گئی سرکاری سطح پر پوری ریاست کے اندر۔ وہ ایک شخص ہے جو ہندوؤں کا مذہب اور مراٹھوں کا مذہبی اور پسندیدہ رہنما ہے، سارے ہندوؤں کا بھی مراٹھوں کا ہے، مگر صرف اس وجہ سے کہ وہ اورنگزیب کے نام میں دم کرتا تھا اور اورنگزیب کو پریشان کرنے میں کامیاب رہا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے اس کو نیشنل ہیرو بنانے کے لیے مرکزی حکومت کروڑوں روپیہ صرف کرتی، اس کی جینتی منائی گئی۔ پہلے بھی مناتے تھے مراٹھی، لیکن اب سرکاری سطح پر منائی گئی اور سے روزہ منائی گئی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ آفیسز میں باقاعدہ ہدایت آئی ہے، سرکولر پہنچا ہے کہ یہ شیوا جینتی باقاعدہ منائی جائے ہر سرکاری دفتر میں، اور اس کی ویڈیو بنا کر اعلیٰ افسروں کو بھیجی جائے کہ کون شریک رہا کون شریک نہیں رہا۔ آپ ذرا حالات کو سمجھیں، حالات کو دیکھیں، کس رخ پر جا رہا ہے ملک، اور اگر ہم اپنے آشیانوں میں غافل بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت دن تک پچھتائیں گے، اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے۔
ہمیں اپنی تدبیریں بھی کرنا ہے، ہمیں اپنی تیاری بھی کرنا ہے. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ تھوڑے سے بچے ہیں دارالعلوم آمبور میں پڑھ رہے ہیں اور آمبور کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، سب ملا کر مسلمانوں کے کتنے بچے ہیں، اور وہ بھی سب اس شہر کے نہیں ہیں، جگہ جگہ سے آئے ہوئے ہیں. کتنے بچے شہر آمبور کے دینی مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. ان کے بارے میں تو اطمینان ہے کہ وہ عقیدہ سیکھ رہے ہیں، اعمال سیکھ رہے ہیں، اخلاق سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں مدرسے میں رہ کر. لیکن اس کے علاوہ آمبور شہر کے اندر کتنے مسلم بچے ہیں جو اسکول ایجوکیشن کے واسطے اسکولوں میں جاتے ہیں. ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے عقیدوں کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا، ان کی عبادتوں کا کیا ہوگا، ان کی تہذیب کا کیا ہوگا؟ کبھی ہم سوچ رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر؟ کچھ غور کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک ریاست کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ہر ریاست میں یہ چیز آئے گی. فی الحال جہاں بی جے پی حکمرانی نہیں کر رہی ہے وہ ریاستوں میں تھوڑا اطمینان نظر آ رہا ہے، لیکن بکری کب تک، بکری کی ماں کب تک خیر منائے؟ ایک منصوبہ ہے، 100 سال میں تیار ہوا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ جڑیں مضبوط کر کے اس شجر کو برابر اور مثمر بنایا جا رہا ہے. ایمان کی حفاظت ہمارا مسئلہ ہے. باقی سب مسائل کو آپ چاہے نہ کریے فکر، لیکن ایمان کی حفاظت ہمارا مسئلہ ہے. مسلمان سیاست میں دخل نہیں دیتے، مسلمان سماج میں دخل نہیں دیتے، مسلمان برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں بڑھاتے، مسلمان کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا. یاد رکھیے، اللہ تو بڑا ہے، قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرتا ہے. لیکن اس کا نظام اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ بندے جب اپنے ذمہ داری کو پورا کر لیتے ہیں، بندے جب اپنے حصے کا کام کر لیتے ہیں، تو اللہ اپنے حصے کا کام. یہ ہماری ذمہ داری. علماء نے پڑھا، طلباء، اساتذہ، علماء سب پڑھ چکے ہیں عقیدۃ الطحاوی. ابھی بچوں کو اگلے سال پڑھنے کے لیے انعام میں بھی دی گئی ہے. یہ ہمارا مستند علم کلام ہے، ایسا معتبر عقیدے کی کتاب جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہے. اس کتاب کے اندر بھی یہ بحث ہے، استطاعت قبل الفعل، استطاعت مع الفعل. جو استطاعت قبل الفعل ہے وہ ارادہ و اختیار ہے جو ہر بندے کو خدا نے دیا ہے. یہ طاقت جب تک آپ یوز نہیں کر لیں گے، اللہ اس کے بعد والی اپنی طاقت شامل نہیں کرے. پہلے اپنا کام کرنا ہے. ہمیں لولا لنگڑا بنا کر اللہ نے نہیں رکھا. عقیدے کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ قدریہ بھی کفار ہیں اور جبریہ بھی کفار ہیں، سب بدعقیدہ ہیں. اہل السنت والجماعت صحیح العقیدہ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو مجبور نہیں بنایا، پورا قادر بھی نہیں بنایا، پورا عاجز بھی نہیں بنایا، بلکہ کچھ ارادہ اور اختیار اور قدرت دیا ہے، اس کے بعد کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جو ہمارے حصے کا کام ہم کریں گے، اپنے حصے کا کام اللہ کرے. اپنے حصے کا کام نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا، کچھ غور نہیں کرنا، کچھ سمجھنا نہیں، ارادہ نہیں، اسباب کا اختیار نہیں، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کے لیے یہ متوکلین نہیں ہے، متعقلین ہے. ان کے لیے اللہ کی مدد نہیں. ہمارا اس وقت یہی حال ہے. اس لیے میرے دوستو، ان مدرسوں کو باقی رکھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ان 99% اس شہر کے مسلمان بچوں کے بارے میں سوچنا بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے. ان علماء کی بھی ذمہ داری ہے جو ان مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ کل اس عنوان پر اجلاس ہے، میں وہاں پر اس ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو ہو سکا تو اللہ کی توفیق سے کچھ ظاہر کروں گا. اس وقت صرف میں اس اجلاس کا اور اس مدرسے کی اس تقریب کے اندر شرکت کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جب مقصد مدرسے کا دعوت اور دفاع ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا کی ضرورت ہے
کہ اس دور کے اندر یہ دو مقاصد کس طرح پورے ہیں۔ الحمدللہ مدارس اس پہ غور کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے اس کو لے رہے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب نے سنایا کہ تمام طالب علموں کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہوتے رہیں اور اصل جو تعلیم علم دین ہے جو ان کے یہاں آنے کا مقصد ہے اس کو بھی اچھی طرح حاصل کریں اور یہ علم بھی ان کے ساتھ ہو، کیونکہ اس دور میں دعوت و دفاع کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ صرف علم دین اور صرف عربی زبان جاننے والا اس دور کے مسلمانوں کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تجربہ ہو رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی، کتنا ارتداد پھیل رہا، اتنی محنتوں کے باوجود ارتداد زوروں پر، قسم قسم کے لوگ وجود میں آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے دعوت شروع کر رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے تعلیم یافتہ طبقے کو اپنے لپیٹ میں لیتے چلے جا رہے ہیں، کالج کے بچوں کو اپنے لپیٹ میں لیتے چلے جا رہے ہیں۔ نت نئے قسم کے عقیدے، نت نئی قسم کی باتیں کبھی مسلمان سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی مسلمان سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، آج خوشی خوشی اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے اور اس کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے۔ کتنے فرقے اور فتنے وجود میں آ گئے۔ طالب علم نے تقریر کی اور اس کے اندر دجالی فتنوں کا ذکر کیا، اس کے اندر شکیل، گوہر شاہ، قادیانی اور کیا تو بات ہوا۔ میں ویلور میں تھا چند برس پہلے، وہاں علماء کے ساتھ فجر پاٹ تھوڑی دیر بیٹھک ہوئی تو ان میں سے ایک عالم اور باشعور ذمہ دار عالم نے بتایا کہ ہم لوگوں نے تمل ناڈو میں غیر اسلامی، یعنی مسلمانوں کے اختلافات تو خیر اپنی جگہ پر ہے، پھر بھی مسلمان ہیں، اس کے باوجود غیر اسلامی ارتدادی تحریکوں کا کھوج لگایا تو ہماری اس ریاست کے اندر ہمیں ایسی 34 جماعتیں ملی ہیں جو ارتداد کی دعوت دے رہی ہیں اور جو ان کو مانتا ہے بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے کام ہو رہے ہیں، جگہ جگہ طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں، کیا کہا جائے ماننے کو تیار۔ مسجد میں جا کے نماز مت پڑھو، کیوں مت پڑھو؟ مسجد شرک کا اڈا ہے۔ ارے بھائی آج تک دنیا کہتی رہی ہے توحید کا مقام ہے، ہندو بھی کہتا ہے کہ مسجد توحید کا مرکز ہے، یہ مسلمان نام نہاد کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد شرک کا اڈا ہے؟ کیوں ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ اذان کہی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، ان سے اپنا رشتہ ناتا ختم کرو۔ نوجوان تعلیم یافتہ ہٹتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ویلور میں، یعنی تقریباً 7-8 برس بلکہ 10 برس پہلے کی بات ہے، علماء نے بتایا کہ 100 سے زائد نوجوان ہمارے علم میں ہیں جو کوالیفائڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور وہ اس کو شرک کہتے ہیں کہ کلمے میں سے نبی کا نام رہنا شرک ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ کیا کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ میرا جانا ہوا، بڑا مشہور کالج، ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں اور بڑا فخر ہے اور بہت معیاری کالج ہے۔ منتظمہ بھی اسٹیج پر موجود تھے، مینجمنٹ کے لوگوں نے بھی کچھ خطابات کیے، کسی کو اردو زبان نہیں آتی صحیح سے اور نہ کسی کو قرآن کی آیت صحیح پڑھنا آتا، اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے، پڑھے لکھے، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، بہت بڑا تعلیمی ادارہ چلاتے، قرآن کی ایک آیت صحیح پڑھنا نہیں آتا، مشہور آیت ہے وہ تک پڑھنا نہیں آتا اور اس کے اندر فاش غلطی، اور اردو بول نہیں پاتے، سب انگلش بولتے۔ اب بتائیے کہ ان تک دین کیسے پہنچے گا؟ ان لوگوں کو یہ خوش فہمی ہو گئی ہے ہم ہی اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ہی مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ خوش فہمی ہو گئی ہے اسلام کیا ہے وہی پتہ نہیں۔ ان خوش فہمیوں سے اپنی بغلیں بچا کر، اپنے آپ کی تعریفیں کر کے ہم جی رہے ہیں، اور ملت کس گڑھے میں گر رہی ہے ہمیں اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ بیوپاری بیوپار میں مشغول ہے، غریب اپنے پیٹ پوجا کے واسطے پوری زندگی لگا کے رکھا ہوا ہے، علماء ان محنتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس طبقے کو کون ہدایت دے اور کیسے ان تک دین پہنچے؟
اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت اور دفاع کی دو ضرورتوں کو پورا کرنے والے علماء کرام تیار ہوں، جو اپنے مخاطب کی فہم کے مطابق گفتگو کر سکیں اور اپنے مخاطب کی قابلیت کے مطابق دین اسلام کی حقانیت و صداقت کو اس کے سامنے رکھ کر اسے مطمئن کر سکیں۔ یہ ضرورت ہے۔ اس ضرورت پر اب ہمیں محنت کرنا ہے، اس ضرورت کو ملحوظ و مد نظر رکھ کر کام کرنا ہے۔ تقریریں ہوئی تو مجھے انتظار رہا کہ تمل تقریر بھی ہوگی، مگر وہ تمل نہیں ہوئی، عربی ہوئی۔ عربی میں مہارت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے علم کا سر چشمہ وہی ہے، کتاب و سنت، اور وہ عربی زبان میں ہے۔ ہر عالم کو عربی زبان میں مہارت کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسوں کی محنت ہے، کوشش اب بجا ہے اور ہونا چاہیے۔ انگریزی کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے۔ کسی ملک میں چلے جاؤ، کسی طبقے کے اندر چلے جاؤ، آپ کو اپنی زبان نہیں آتی تو کم سے کم انگریزی سے کام چل سکتا ہے۔ داعی کو اس زبان کا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ داعی کے پاس اگر یہ زبان نہیں ہے تو وہ دعوت اپنے سینے میں رکھ لے گا، لوگوں تک منتقل نہیں کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک محدود طبقہ ہم سے استفادہ کرے گا، باقی میں جس زمانے میں آج سے 40-45 برس پہلے امامت خطابت شروع کیا تھا تو اس وقت اردو کا یہ حال تھا کہ زبان سے ہماری گفتگو میں، حالانکہ ہم مدرسوں کے پروردہ تھے، ہماری زبان سے نکلنے والے بعض الفاظ پر ہمارے مصلی جو انجینئر تھے، سرکاری ملازمین تھے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی مل کر اس پر ڈسکشن کرتے تھے، گفتگو کرتے، مولانا یہ لفظ صحیح کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، زبان صحیح ہے کہ زبان صحیح ہے، اردو کا یہ لفظ صحیح کیا ہے۔ پھر ایک صاحب بڑے میاں گھر لے گئے اور لغات کشوری نکالی اور اس کے اندر دیکھا اور اس کے ہجے کیے اور اس کے بعد کہا نہیں آپ نے صحیح کہا ہے، یہی صحیح تلفظ ہے۔ اتنا اردو کا ذوق رکھتے تھے ہمارے مخاطبین اور ہمارے سامعین۔ اب ہماری ہی زندگی میں سامعین مسجد میں جو جمعے میں بیانات میں آتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو کم از کم 30% انگریزی نہ بولو تو اردو ہی نہیں سمجھتے۔ تمل ناڈو کا مجھے نہیں معلوم، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، اردو سمجھتے ہی نہیں ڈھنگ سے، طریقے سے۔ اور یہاں کا بھی تو میں نے بتایا آپ کو کہ کیا حال ہے اردو کا، یہ بھی آپ جانتے ہیں کتنی اردو بولتے ہیں، کتنی اردو روزمرہ کی بول چال کی اردو سے واقف ہے، لیکن جو علمی گفتگو ہوتی ہے وہ روزمرہ کی انداز میں نہیں ہوتی، اس میں اندر اصطلاحات ہوتے ہیں، ضروری الفاظ ہوتے ہیں جس کو قوم سمجھ نہیں پاتی ہے۔ اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ یہاں اس کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے، طلباء کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ انجمنیں دراصل دعوت کا سلیقہ سکھانے کے واسطے مدرسوں کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، باقاعدہ نصاب کا حصہ، پورے سال چلتا ہے، ہر جمعرات کو انجمن کا سلسلہ، اس کے اندر مختلف۔ تو عربی زبان جو ہمارے ماخذ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 2 انگریزی زبان جو اس وقت دنیا میں عام لوگوں کی زبان بن گئی ہے، خصوصاً تعلیم یافتہ طبقے کے لیے وہی زبان سہارا بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3 علاقائی زبان، تاکہ علاقائی زبان سے علاقے کے غیر مسلموں تک ہم اسلام کا میسج اور اس کا پیغام پہنچا سکیں، یہ ہماری زبان ہے۔ اور یہاں آپ کے ہاں تو مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ تمل بولتا ہے، بعض علاقے یہ ضلع کو چھوڑ کر کے، بعض علاقے ایسے ایک جگہ کہیں میں اتفاق سے کسی نے بلا لیا تھا تو چلا گیا، تو کچھ بھی کوئی نہیں سمجھتا، کوئی اردو کا لفظ بھی نہیں جانتا، وہاں پر چلے گئے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا روح الحق صاحب دامت برکاتہ نے بلایا تھا، پھر وہ کسی ترجمان کے ذریعے ترجمہ کیا گیا اور مدرسے کا جلسہ تھا، سب مسلمان ہی تھے تو کچھ ترجمہ کیا گیا۔ تو چونکہ ایسے زبان مسلمانوں کی بھی ہے اور غیر مسلموں کی بھی یہ زبان ہے، تو ہم کیسے ان تک اپروچ ہوں گے اور کیسے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں گے، ہمارے نبی کا تعارف کیسے کرا سکیں گے کہ یہ جو کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ۔ دیکھو محمد الرسول اللہ ایسے ہیں، یہ ہے ان کی شان، یہ ان کی حیات،
اور یہ ہے ان کی عفت، اور یہ ان کی پاک دامنی، یہ ان کے اخلاق، یہ ان کی بلند کرداری، یہ ان کی بلند ظرفی ہم کیسے پہنچا سکیں؟ میں بھی بہت کمزور ہوں اس میں، لیکن چاہتا ہوں کہ اگلی نسلوں سے یہ کمزوری ختم ہو جائے اور اگلی نسلیں اگلی امت کے لیے بہترین داعی کی حیثیت سے سامنے آئیں اور ان کی دعوت میں کوئی کمی، کمزوری اور جھول نہ باقی رہے، تبھی جا کر اسلام کا تحفظ ہوگا، ورنہ اسلام کا تحفظ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اردو زبان میں چونکہ ہمارا سرمایہ علت ہے، اس وجہ سے یہ اردو زبان کی اہمیت ہے۔ تو 4 زبانیں کم سے کم مدارس کے اندر پوری قوت کے ساتھ طلباء کے اندر اس قدر محنت سے کہ طلباء قادر علی الکلام ہو جائیں، عربی زبان پر، انگریزی زبان پر، اردو زبان پر، اور اس علاقے میں تمل زبان۔ یہ ہر ریاست میں اپنی زبان کو مدارس کا حصہ بنانا چاہیے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علاقے میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں، کنڑ علاقوں میں، تلنگانہ کے علاقوں میں، جہاں بھی میں جاتا ہوں اور اکثر جگہ پر جا چکا ہوں، وہاں جو علماء ہیں وہ تیلگو زبان نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، اور اب جو پڑھ کے آ رہے ہیں علماء وہ بھی نہیں جانتے، حالانکہ اسی علاقے سے جا کے پڑھ کے آئے ہیں، دارالعلوم سے، مدارالعلوم سے، ندوہ سے، سبیل الرشاد سے، بڑے بڑے اداروں سے اسی علاقے سے پڑھ کے گئے ہیں، جا کے پڑھے ہیں اور واپس آئے ہیں، اپنے علاقے کی زبان نہیں جانتے۔ وجہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے 6 سال، 8، 9 سال، 10 سال نکال دیتے ہیں مدرسے میں، اور جب مدرسے میں جب سے لے کے فارغ ہونے تک مدرسے ہی میں رہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، اس لیے اپنے علاقے کی زبان، اپنی مادری زبان سے واقف ہیں۔ اب آ گئے ہیں تو ان کا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اردو زبان میں ہوتا ہے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ تیلگو سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے، ان سے مسئلہ پوچھنا ہے تو اردو میں پوچھنا پڑتا ہے، وہ جواب اردو میں دیتے ہیں، اور وہ لوگ اردو سمجھتے نہیں صحیح طریقے سے، ان کو تیلگو میں سمجھاؤ تو خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ علاقائی زبان ہر ریاست کے مدرسے کا لازمی حصہ بن جانا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور اس کے بغیر دعوت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں تو طلباء مہاراشٹر کی بھی بڑی تعداد میں ہیں، تو میں نے ان کی مراٹھی انجمن بھی بنا دی، تیلگو والوں کے لیے تیلگو انجمن بنائی کہ بھائی آپ کو اردو میں بھی کام کرنا ہے، عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی، اور اپنی علاقائی زبان کے لیے بھی انجمن میں محنت کرنا ہے، لکھنا اور بولنا دونوں سیکھنا آپ کو ضروری ہے، ورنہ کام کیسے کرو گے اپنے علاقے میں جا کر، دین کی محنت کیسے کرو گے؟ زبان حجاب ہے، آپ کسی علاقے میں چلے جائیے، ٹرین میں ہو، سفر میں ہو، اچانک وہاں پر آپ کسی شخص کو دیکھیں گے صاحب ہمارے علاقے کا نظر آ رہا ہے، اور اپنے علاقے کی زبان میں گفتگو شروع کریں گے، کتنا کٹر ہندو بھی کیوں نہیں ہوگا، وہ آپ سے ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ زبان حجاب ہے۔ یہ زبان جو ہے اگر ہم کو آتی ہے تو یہ محبتوں کے دروازے کھولتی ہے، دل کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی زبان بول لو آپ، ایسے تجربے بھی ہوئے جگہ جگہ۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ کام کی رپورٹ آئی ہے خوش آئند ہے، اطمینان بخش ہے، ہمت افزا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب تک اس قدر ذمہ دارانہ مدارس چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ امت کفر اور شرک اور ارتداد کے بگولوں سے متاثر نہیں ہوگی، اور اس سے بچانے والے سماج میں موجود ہوں گے، اور وہ ان کے تحفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دیں گے، اور کام ہوتا رہے گا۔ مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ مزید توجہ، دھیان اور فکر، حالات زمانہ سے ہم آہنگی کی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ ہمارے اکابر و اسلاف کا بھی یہی سوچنا اور ان کا یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان طالب علموں کے لیے جنہوں نے انعامات حاصل کیے خیر و برکت کا سبب بنائے، ان کے مزید شوق اور حوصلوں کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے، اس مدرسے کو دن دوری رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی صحت و سلامتی میں برکت دے، اور ان کی کوششوں کو مزید بارآور اور مثمر بنائے، اور پورے علاقے کے لیے اس مدرسے کو شمع فروزہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔